بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فعل کے متعلق بنیادی باتیں پڑھی اور دہرائیں، خصوصاً فعل ماضی کے 14 لفظ، مضارع کے 14 لفظ، 6 امر کے اور 6 نہیں کے، اور مضارع کے 14 لفظوں میں دونوں زمانے آ گئے، حال اور استقبال۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کے لفظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ یکتبو لکھتا ہے وہ ایک مرد، یکتبو لکھے گا وہ ایک مرد۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم کی بنیادی علامات جو بتائی گئی ہیں، پہلے نمبر پہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ قلم ہے، القلم، الکتاب، الکتب، تو یہ جن الفاظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اسم۔ دوسری علامت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یعنی تنوین، اس کا نام تھا، وہ بھی ہو تو اسم کی علامت ہوا کرتا ہے، جیسے زیدن، کتابن وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا اسم کے علامات الف لام اور اسم کے علامات میں سے تنوین، اور عموماً حروف جارہ جو ہم نے با، تا، کاف، لام وہ تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے، وہ بھی اسم کے شروع میں آتے ہیں، جیسے بزیدن۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اسم اشارہ کے متعلق پڑھا تھا کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے عربی گرامر والے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سامعین، اردو زبان میں عموماً یہ اور وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں، اور انگریزی میں دس اور دیٹ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی اسم اشارہ 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 قریب، نمبر 2 بعید۔ تو آج ہم پہلے اسم اشارہ قریب کے الفاظ پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا لفظ ھذا۔ ھذا کا معنی یہ، جیسے ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا کرسی، ھذا رجل، کہ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ کرسی ہے، یہ مرد ہے۔ تو اسماء اشارہ میں پہلے نمبر پہ لفظ ھذا استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ہم سوال بھی کر سکتے ہیں کہ من ھذا، وہ کون ہے، تو جواب آئے گا ھذا احمد۔ من ھذا، وہ کون ہے، تو جواب ھذا خادم، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم اشارہ میں پہلا لفظ ھذا۔ سامعین، دوسرے نمبر پہ لفظ ھذہ ہے، یعنی ھذا یہ مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ جیسا کہ ہم روزمرہ زبان میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ میری بیوی آمنہ ہے، یہ میرا بیٹا احمد ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے، یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو جہاں مؤنث کا تذکرہ ہوگا وہاں ھذہ، اور جہاں مذکر کا تذکرہ ہوگا وہاں ھذا استعمال ہوگا۔ تو گویا ھذا اور ھذہ دونوں کے معنی یہ، فرق صرف اتنا ہے کہ جو الفاظ مذکر ہیں وہاں ھذا استعمال ہوگا، اور جو الفاظ مؤنث ہیں وہاں ھذہ استعمال ہوگا۔ اور مذکر مؤنث کی علامات بھی ہم نے پڑھی تھی،
عموماً جن الفاظ کے آخر میں تا ہوتا ہے وہ مؤنث، ورنہ وہ لفظ مذکر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سامعین دوسرے نمبر پہ ہاذانی، جس طرح ہم نے ماضی کے سبق میں، مضارع کے سبق میں تثنیہ کی علامت پڑھی تھی کہ الف اس کے آخر میں لگا دیں یا الف نون اس کے آخر میں لگا دیں۔ ماضی میں صرف ہم الف لگاتے تھے، جیسے کتبہ سے کتبہ، اور مضارع میں الف کے ساتھ نون بھی لگاتے تھے، جیسے یکتب سے یکتبانی۔ تو ہاذانی یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من ہاذانی یہ کون ہے۔ اور اسی طرح مؤنث تثنیہ کے لیے ہاتانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر دو بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ من ہاذانی یہ کون ہے، تو جواب میں ہمیں یہی کہا جائے گا کہ علی اور احمد۔ اگر دو بچیاں ہیں تو پھر ہم کہیں گے من ہاتانی یہ دو کون ہیں، تو جواب میں آئے گا فاطمہ اور زینب۔ تو گویا جس طرح ہاذا اور ہاذی یہ مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتے تھے، اسی طرح ہاذانی اور ہاتانی یہ تثنیہ کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہاذانی مذکر کے لیے اور ہاتانی مؤنث کے لیے۔ تو سامعین اس وقت ہمارے سامنے اسم اشارہ کے 4 لفظ آ گئے۔ نمبر 1 ہاذا، نمبر 2 ہاذی، نمبر 3 ہاذانی اور نمبر 4 ہاتانی۔ تو ہاذا ہاذی یہ واحد کے لیے، اور ہاذانی اور ہاتانی یہ تثنیہ کے لیے۔ اور فرق صرف اتنا ہی، پہلے ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذی مؤنث کے لیے واحد، اور ہاذانی وہ مذکر تثنیہ کے لیے اور ہاتانی مؤنث تثنیہ کے لیے۔ تو گویا 4 لفظ اسم اشارہ کے ہمارے سامنے آئے۔ 5واں لفظ سامعین ہاؤلا ہے، اور ہاؤلائی میں یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر بہت سارے مرد ہیں تو ہم کہیں گے ہاؤلائی، اگر بہت ساری عورتیں ہیں تو ہم کہیں گے ہاؤلائی۔ تو گویا اسم اشارہ قریب کے یہ 5 لفظ ہمارے سامنے آئے، ہاذا، ہاذی، ہاذانی، ہاتانی اور ہاؤلائی۔ ہاذا یہ واحد مذکر کے لیے، اور ہاذی یہ واحد مؤنث کے لیے، ہاذانی یہ 2 مذکر تثنیہ کے لیے، اور ہاتانی یہ 2 مؤنث تثنیہ کے لیے۔ اور اس کے جو جمع کا لفظ ہے وہ مذکر مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے، ہاؤلائی مذکر ہوں یا مؤنث۔ تو یہ 5 لفظ سامعین ان کا تعلق اسماء اشارہ کے ساتھ ہے، یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ مزید قرآن شریف کا ترجمہ ہمارے لیے آسان ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔